قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ الجن ہے، مکی سورت ہے۔ جن اس کا روٹ ورڈ جیم اور نون ہے، اور یہ ایک جنس ہے، ایک مخلوق ہے جس کو جن کہا جاتا ہے۔ اس کا نام، جس طرح ہم اور آپ انسان ہیں، ایک دوسری مخلوق ہے جس کا نام جن ہے، لیکن یہ عربی کا لفظ جن یا جنو، یہ اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس طرح سے اس کے اوپر کوئی اور چیز چھا جائے کہ وہ چھپ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، اس کو عربی میں کہتے ہیں جن یا جن۔ اسی واسطے قرآن شریف میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، تو وہاں جنہ کے مطلب چھا جانا، یعنی اندھیرا ہو جانا، کہ اب اس اندھیرے کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو ہر چیز چھپ گئی۔ جن کو، اس مخلوق کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ موجود ہے مگر نظر نہیں آتی۔ ہمارے گویوں کا یہ حواس سے وہ چھپی ہوئی ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے دوسرے حواس سے اس کو چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اس لیے اس مخلوق کو جن کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اور بعض واقعات سے تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت یہ ہوا کہ جنات پر پابندی لگ گئی کہ اب وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف وہ پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ ہوتا یہ تھا اس سے پہلے کہ یہ جنات، اور ان میں خاص طور پر وہ طبقہ جو شیاطین کا ہے، یعنی ایمان والے نہیں، شیاطین جن جو تھے وہ اپنے طاقت اور قوت سے جو اللہ نے دے رکھی تھی، وہ اس سے پرواز کرتے آسمانوں کی طرف، اور وہاں سے جو فرشتوں کی آمد رفت آسمانوں سے زمین کی طرف ہوتی، اور وہ کچھ آپس میں باتیں کرتے جاتے، اس کو وہ سنتے، اور وہ کچھ سننے کے بعد یہاں آ کر کے وہ ان انسانوں کے کانوں میں پرو دیتے کہ جو انسان بت پرست اور شیطان کے راستے پر چلنے والے ہوتے تھے۔
یہ صورت تھی. اب وہ جو ہے اپنا کاروبار چلاتے تھے. وہ پہلے بتا دیتے لوگوں کو یہ ہونے جا رہا, وہ سمجھتے کہ صاحب یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کو غیب کی خبریں آتی ہیں, تو ان کو اپنے نظر و نیاز اور ان کے تحفے تحائف ان کی زندگی اس پر چلتی تھی, کاروبار تھا ان کا. تو شیاطین اس طرح چلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب جنات اور شیاطین پر جو ہے یہ پابندی لگ گئی. اب وہ آسمانوں کی طرف اس مقصد کے لیے ان کی پرواز بند ہو گئی. جب کوئی شیطان اور جن یہ حرکت کرے, آگ کا انگارہ اس کی طرف لپکے اور اس کو وہاں سے دھکیل دے. یہ صورت ہونے لگی. تو جنات اور شیاطین اس کے لیے پریشان تھے. یہ کیا بات ہے کہ یہ اب ہم اوپر تک نہیں جا پاتے ہیں, اور جب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آگ کا انگارہ جو ہے وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے. تو کانفرنس کال کر لی گئی. اب کانفرنس میں اس مسئلے پر غور و فکر ہوا, اور اس میں ہر ایک نے مقالہ پڑھ کے سنایا ہوگا کہ صاحب یہ دراصل اس پہ کیوں ہوا, کس لیے ہوا. بات یہ ٹھہری کہ کوئی اہم بات رونما ہوئی ہے دنیا میں, اس کا یہ وہ سبب ہے دراصل اس تبدیلی کا. ورنہ ہزارہ سال سے ایک معمول چلا رہا تھا, ابھی ایک دم یہ کیا چیز ہوئی ہے. دنیا میں کوئی بہت بڑی چیز نمودار ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہے, تحقیق ہونی چاہیے کیا ہے وہ چیز. چنانچہ وہ ٹولیاں ڈیلیگیشن ان کے جو ہے دنیا بھر میں پھیل گئے. اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کیوں ایسا ہوا ہے, وہ کیا دنیا میں چیز ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ظاہر قدرت کی طرف سے ہوا کیوں ہے. چنانچہ وہ ٹولیاں پھر رہی تھیں. ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. جگہ ہے ایک عکاظ مکہ مکرمہ کے باہر, وہاں آپ اس طرف تشریف لے جا رہے تھے. عکاظ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک سالانہ مکے والوں کا میلہ بھی ہوا کرتا تھا, بازار لگتا تھا, مشاعرے ہوا کرتے تھے, سارے سوشل جتنے ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ سال بھر کی وہاں ہوا کرتی تھی. تو آپ اس جگہ میں, ہو سکتا ہے بستی بھی ہو وہاں, تو آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے. نماز کا وقت ہوا اور آپ نے نماز شروع کی, تلاوت ہوئی اس میں قرآن پاک کی. جنات کی جو ٹولیاں پھر رہی تھیں ادھر ادھر, ان میں ایک ٹولی جو ہے وہ یہاں پہنچی, اور اس نے جو نماز پڑھتے دیکھا اور قرآن شریف سنا, اور قرآن شریف کے الفاظ کو سن کر اس کے معنی اور مطلب کو جو سمجھا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو بس یہی وہ ساری چیز ہے, یہی ہے وہ سبب اس ساری تبدیلی کا. یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک عجیب ہی چیز ہے جس کو آج ہم نے سنا ہے. وہ وہیں ٹھہر گئے, اور وہاں ٹھہر کر وہ ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے جا کر اپنے سارے ساتھیوں کو رپورٹ دی اپنی کونسل میں کہ پتہ چلا لیا ہے, اس وقت کھل گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی ہوئی ہے اور یہ سارا نظام جو بدلا گیا ہے. یہ ہے وہ قصہ جس کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے. نقل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا صاحب, اس سے ایک بات تو پہلے میں یہ بتاتا چلوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت جہاں یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ پورے عالم انسانی کے نبی ہیں, کہ انسانوں کی ٹکڑی میں کسی بھی وقت, کسی آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد کسی بھی جگہ کوئی دوسرا نبی آپ کی زندگی میں بھی آنے والا نہیں تھا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے, جس کو جس کے لیے میں نے دو باتیں میں نے کہی, اگرچہ دیکھنے میں وہ ایک معلوم ہو رہی ہوں گی, مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے میں اس کے بعد سے دوسرے دو لفظ لاتا ہوں کہ آپ کی نبوت عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے. انگلش میں کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل بھی ہے اور فار ایور بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ دائمی اور عالمی دو باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ رسول الثقلین ہیں, یعنی جس طرح آپ نبی ہیں, رسول ہیں انسانوں کے, اسی طرح آپ رسول ہیں جنات کے بھی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ دو مخلوق جو ہیں یہ مکلف ہیں, یعنی ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کچھ خاص نظام کا, جو بھی اللہ کا پسندیدہ نظام ہے, جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دین کہتے ہیں. تو دین کا مطالبہ ان دونوں مخلوقات سے ہے, جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی, اس لیے ان دونوں مکلف ہیں. تو اور انبیاء, ہمارے علم میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو ایک وقت میں انسان اور جنات دونوں کا نبی بنایا گیا ہو, سوائے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے. سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جنات اور انسان ان کی حکومت دونوں کے اوپر تھی. اور ظاہر ہے کہ نبی جب حکومت کر رہا ہے جن پر، وہ دنیا کی حکومت نہیں ہوتی، وہاں دین کی حکومت ہوتی. تو اس واسطے ان کی زیر حکومت جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، بلکہ اور تو اور حیوانات بھی تھے ان کے. لیکن یہ کہ وہ نبی تھے جنات کے، یہ کہنا ذرا مشکل ہے. سمجھ میں آیا؟ زیر حکومت تھے، اور نبی کی حکومت میں نے کہا کہ دینی ہوتی ہے، لہذا قدرتی طور پر وہ اسلام کے مکلف بن گئے. مگر ایک ہے زیر حکومت ہونا اور ایک ہے کسی کے امت میں ہونا بحیثیت نبی کے. اس پر چونکہ دوسرے لوگ کلام نہیں کرتے وضاحت کے ساتھ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں. تب اگر یہ ہے تو یہ کہا جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام اگر دونوں کے نبی تھے تو ان کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خصوصیت دی. اس کا یہ معنی مت سمجھ لینا کہ اگر یہ بات ہے تو سلیمان اور محمد علیہ السلام دونوں برابر ہو گئے، نہیں. اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اگر دونوں کے نبی بھی مان لیے جائیں تو بھی وہ عالمی نہیں تھے اور دائمی نہیں تھے. دونوں باتیں بتلائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے یہ ساری چیزیں جمع ہو کر من حیث المجموع جو ہے آپ کو سارے نبیوں سے بڑھا رہی ہے کہ آپ کی نبوت عالمی بھی ہے، دائمی بھی ہے، اور انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی ہے. یہ ساری خصوصیات آپ میں جمع ہیں. اگر کوئی ایک خصوصیت کسی ایک نبی کے اندر ہو تو اس سے وہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بڑھ سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ ساری خصوصیات آپ کے اندر موجود ہیں، وہ ساری خصوصیات کسی ایک نبی کے اندر جمع نہیں ہیں، اس لیے آپ افضل الرسول ہی ہیں. تو آپ دونوں کے نبی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے جس طرح سے انسانوں کی جماعتوں میں آپ تشریف لے جاتے تھے افراد اور جماعتوں کی طرف، اسی طرح آپ جنات میں بھی تشریف لے گئے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر آپ تھے، آپ نے ان کو ساتھ لیا اور تشریف لے گئے باہر، مکے سے باہر. اور ایک موقع پر لے جا کر آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرنا، اس سے آگے مت جانا تم. آپ نے ان کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ بس یہیں بیٹھے رہنا، یہاں سے مت جانا، میں ابھی آتا ہوں. اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مختلف عجیب طرح کی شکلیں ہیں جو اس جگہ سے باہر وہاں تک نہیں آ پاتی جہاں آپ نے ان کو بٹھایا ہے، اس سے آگے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے آگے، تو وہاں ان کا مجمع ہوا جنات کا، اور آپ نے وہاں تبلیغ فرمائی، ان کو دین پہنچایا، ان سے متعلق احکام اور مسائل ان کو بتلائے، اور آپ تشریف لائے عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے کر واپس آ گئے. تو آپ تبلیغ کے لیے وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے. تو آپ کی نبوت دونوں کے واسطے ہے. اسی سے اگرچہ کوئی یہ قرآن اور جو متداول اور جو حدیث کی جو یوں کہیے مستند چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر ایک واقعہ ہے. اب میں نے دیکھا گھڑی وقت ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ اگر یاد رہا تو آئندہ بتا دوں گا، نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ اس سے مسئلہ ثابت ہے. ان آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم. इस सूरत से मुताल्लिक़ कुछ तफसीलात इब्तदाई मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बतलाई थी। हासिल उनका ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक्त में जिन्नात और शयातीन के ऊपर पाबंदी लग गई थी कि वह आसमानों की तरफ परवाज़ करके और जो खबरों की चोरी करते थे वो न करें। इस सिलसिले में एक बात ये मिलती है तफसीर की किताबों में, ज़मख़शरी मशहूर मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि ये पाबंदी पहले भी थी। अव्वल वक्त पाबंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक्त में नहीं लगी। उनका दावा है कि पहले से भी पाबंदी थी। तो इसका ज़मख़शरी के इस कहने पर दूसरे मुफस्सिरीन का कहना यह है, तब इसके माने ये होंगे कि वो पाबंदी में इतनी सख्ती नहीं होगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक्त में इस नज़्म को बड़ा टाइट कर दिया गया।
اب کوئی بھی شیطان اور جن کسی طرح کی خبر نہ لے سکے۔ غرض اس کی یہی تھی کہ جو وحی آئے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وحی کے نہ تو پہنچنے میں کوئی گڑبڑ ہو اور نہ یہ کہ اس وحی کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ باخبر ہو جائیں اور ادھر ادھر وہ پھیلاتے پھریں۔ دراصل وحی کو سیکیور کرنا تھا، محفوظ کرنا تھا، اس لیے کہ یہ وحی جو آ رہی ہے اب اس کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ پچھلے دور میں جب وحی آتی تھی اس کے لیے تو امر مقدر یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ وہ ایک ٹائم کے لیے، ٹائم گزرے گا، لوگوں میں بگاڑ آئے گا، دوسرا پیغمبر بھیجیں گے، اس پر وحی آئے گی، وہ سلسلہ چلے گا۔ نہ وہ پوری دنیا کے لیے وحی آتی تھی اور نہ وہ ہمیشہ کے لیے آتی تھی، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص مکان کے لیے وہ شریعت تھی اور شریعت کی وہ وحی تھی۔ اس واسطے اس کے لیے حفاظت کے اتنے زبردست انتظامات نہیں کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے، ساری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے، اس لیے اس کو شیطانوں سے محفوظ کرنا ضروری تھا، سارے انتظامات کیے گئے۔ تو اب وہ شیاطین جن اور جو تھے وہ پریشان تھے کہ یہ اتنی پابندیاں جو پہلے نہیں تھی اب کیوں لگی ہیں، تلاش میں تھے۔ تو ایک موقع پہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، اس کو سنا، ٹھہر گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی گویا قرآن ہے اور نبی ہیں کہ جن کی بعثت کی وجہ سے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں، تو وہ ایمان لے آئے۔ اس سے یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی طرح مختلف زبانیں دی، لینگویج، زبان وہ نہیں جو منہ کے اندر ہے، لینگویجز جو ہیں ان کے مختلف ہیں۔ جہاں مثال کے طور پر اردو بولی جاتی ہے وہاں کے جنات اردو سمجھتے ہیں، اردو آپس میں بولتے بھی ہوں گے۔ جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں جو جنات رہتے ہیں تو ان کو عربی آتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اس کو سن کر قرآن کو سمجھنا، اور نہ صرف یہ کہ اتنا معمولی جاننا تھا کہ الٹا سیدھا وہ جو چاہے بولیں، بلکہ یہ کہ قرآن کے حقائق اور معارف تک ان کی نظر گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ بہت اعلیٰ درجے کی فصیح عربی ان کو آتی تھی، تبھی تو قرآن کو سمجھا۔ تو اس علاقے کے جو ہیں وہ جنات عربی جانتے تھے، تو ایمان لائے، اسی کی جا کر رپورٹ دی۔ اور میں نے اس موقع پر بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کے نبی ہیں، تو آپ نے دونوں میں تبلیغ اسلام فرمائی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک دوسرے موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ 70,000 جنات تھے کہ جن میں آپ نے جا کر تبلیغ فرمائی تھی۔ تو یہ ایک موقع یہ ہے، اور دوسرا موقع وہ ہے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ تو جنات ایمان لائے، تو اس پر میں نے کہا تھا کہ ایک واقعہ ہے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ ان کے خاندان میں کسی بزرگ کا ہے، مجھے ان کا نام نہیں اس وقت یاد آ رہا، نہ پچھلے ہفتے یاد آیا تھا، اور میں نے ان کا مزار دیکھا ہے۔ وہ دلی میں ان کا مزار ہے، جہاں یہ گھٹا مسجد ہے جمنا کے سے قریب، اور لال قلعہ سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تو وہاں ان کا مزار ہے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک روز رات کو وہ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس دوران ایک چھوٹا سا سانپ کا کوئی بچہ وہ نظر آیا، انہوں نے اس کو مار دیا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے گھروں میں۔ اب دوسرے دن رات میں وہ پھر اپنے کتابوں کے مطالعے میں لگے ہوئے تھے اور باقی گھر کے لوگ سو رہے تھے، تو دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو انہوں نے دروازے پہ پہنچے، پوچھ کہ صاحب وہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔
نہیں ان کا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، شاہ ولی اللہ کے خاندان میں ہے، تو بلایا ہے۔ تو شاہی دور تھا اور یہ کہ بھئی کوئی بات ہوگی، چلیے، انہوں نے کہا میں کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ خیر وہ ساتھ چلے تو دلی سے باہر لے گیا۔ انہوں نے پوچھا نہیں، یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت کہیں سفر کر رہے ہوں، دلی سے باہر ہوں، کہیں پڑا ہو تو وہیں شاید مجھے لے جا رہا ہو۔ ساتھ چلتے رہے۔ اب وہاں میدان میں جو پہنچے تو وہاں اچھا خاصا مجمع لگا ہوا ہے اور کافی وہاں جمگھٹا سا ہے۔ آخر وہ ایک جگہ لے گئے تو باقاعدہ وہ تخت پر اور کرسی پر بادشاہ سلامت بیٹھے۔ بھئی یہ کون سے بادشاہ ہیں، یہ تو وہ ہیں نہیں جو ہمارے دلی میں رہتے۔ تو جب اطلاع کی گئی کہ صاحب ملزم حاضر ہے، انہوں نے کہا ہاں، یہ ملزم کا کیا مطلب ہوا؟ ملزم سمجھتے ہیں نا، وکٹمز، تو ملزم حاضر ہے۔ ہاں اس پر ظلم کیا گیا، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ملزم کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، مجرم، ڈیپینڈنٹ تو کریمنل، تو یہ کریمنل آ گیا صاحب۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ملزم کیسے مجھے کہہ رہے؟ تو ذرا ان کے کان کھڑے ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ قاضی صاحب کو بلایا جائے۔ تو وہ قاضی صاحب تشریف لائے، بڑی بزرگ صورت، سفید داڑھی، اور ان کا پورا احترام کیا گیا دربار میں۔ ان کے لیے الگ سے کرسی بچھائی گئی اور قاضی صاحب اس پر انہوں نے آ کر تشریف رکھی۔ تو بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ قاضی صاحب یہ ملزم حاضر ہے جو شہزادے کا قاتل ہے۔ اب انہوں نے سخت پریشان کہ ایک تو مجھے ملزم بتایا جا رہا، دوسرا مجھے شہزادے کا قاتل، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ کے خلاف جو سرکاری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شہزادے کو قتل کیا، انہوں نے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب یہ سارا تماشا بالکل عجیب ہے، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ کون سا دربار ہے، یہ کون سی حکومت ہے جس میں مجھ کو لایا گیا؟ تو ان کو کہا گیا کہ یہ جنات کے بادشاہ ہیں اور تم نے ان کے شہزادے کو قتل کیا۔ کب، کہاں کا قصہ ہے؟ تو وہ رپورٹر لائے گئے سامنے، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں پہنچا تھا شہزادہ اور وہ سانپ کی شکل میں تھا، تو انہوں نے اس کو مار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں سانپ کا بچہ تو تھا، میں نے اس کو مارا، مجھے کیا معلوم وہ شہزادے تھے۔ قاضی صاحب نے جب اس کو سنا تو انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی غیر زیہ فدمہ ہدر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ جو اپنی شکل کے علاوہ کسی اور حالت میں مارا جائے اس کا خون جو ہے وہ معاف ہے، حدر ہے۔ تو لہذا مجرم جو ہے وہ بری ہے، اس لیے کہ جو قتل کیا گیا وہ اپنی حالت میں نہیں تھا، وہ سانپ کی شکل میں تھا۔ تو چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ سر و تسلیم خم ہے، جو بھی فیصلہ ہوا ہے۔ تو کہنے لگے مجھے اس کی تو خوشی ہوئی، جان بچی، لیکن میں وہیں روکا اور میں گیا قاضی صاحب کے پاس۔ میں نے کہا کہ خیر میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ میری جان چھوٹ گئی ہے، مگر مجھے یہ بتلائیے کہ آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ آپ نے کیسے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا اور میں نے آپ سے خود براہ راست یہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر تب سے اب تک؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جنات کی عمریں کافی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مسافہ کا موقع دیا جائے، اس لیے کہ میرے لیے بڑا شرف ہے کہ میں ایک ایسے فرد سے مل رہا ہوں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ واقعہ شاہ ولی اللہ نے اپنے بزرگوں کے حالات میں سے لکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ انسانوں میں بھی فرمائی اور جنات میں بھی فرمائی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو مسائل کامن ہیں وہ مسائل کامن ہی رکھے گئے ہوں گے، اور جو مسائل کسی جنس کے الگ ہیں وہ ان سے متعلق اس کی تبلیغ کی گئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی تعلیم کے لیے الگ سے تشریف لے گئے، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی الگ سے لے جانے کی، ورنہ تو جنات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہر جگہ وہ استفادہ کر سکتے ہیں،
لیکن آپ کا الگ سے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام اور مسائل ان کے جن سے متعلق الگ رہیں گے. اور یہ حدیث جس کو میں نے نقل کی ہے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ یہ انسانوں سے متعلق نہیں ہو سکتی. انسانوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور شکل میں جا کر کے منتقل ہو کر کے جیسے جنات کر سکتے ہیں ویسے انسان کریں اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے. اس کا امکان جنات ہی کے لیے تھا، لہذا جنات ہی کے لیے وہ حدیث ہوئی. تو بہرحال یہ کہ یہ سورت الجن اسی ایک واقعے کے تفصیلات بتلانے کے لیے ہوئی، اور غرض اس واقعے کے بتلانے کی کیا ہے اس کو میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. کہہ دیجئے آپ کہ میری طرف وحی کی گئی کہ سنا ہے غور سے جنات کی ایک جماعت نے. پھر انہوں نے کہا جا کر اپنے لوگوں میں، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ایک عجیب قرآن. یہاں قرآن کا نام وہ لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کی ہوگی ایمان لاتے وقت تو انہوں نے پوچھا ہوگا آپ نے کیا پڑھا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ہوگا یہ قرآن ہے یا تو یہ معنی ہے. مفسرین یہاں ایک اور معنی بتلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن کے لغوی معنی مراد لیے تھے انہوں نے. لغوی معنی قرآن کے یہ سپر فارم ہے مقروء کی، پڑھے جانے والی چیز. قرآن مطلب کیا ہے؟ جو بہت زیادہ پڑھے جانے والی چیز ہے. اسی لیے آسمانی کتابوں میں قرآن کسی اور کتاب کا نام نہیں ہوا، صرف اسی کا نام قرآن ہوا. اس لیے کہ اور کتابوں کا حال چاہے تورات ہو انجیل ہو وہ الگ بات ہے، آج تو ان کا وجود ہی نہیں رہا. خود عیسائی کہتے ہیں کہ گاسپل جو تھی کبھی تھی، آج تو اس کا کہیں نام و نشان نہیں. بعد میں تو انکار ہی کر دیا کہ کوئی انجیل کوئی چیز تھی، کیونکہ آج وہ موجود ہی نہیں تھی. یہ بائبل جو ہے اس کو خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ تو، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے جنہوں نے سنا اور ان سے جنہوں نے سنا اور انہوں نے جن سے سنا، بیچ میں دو واسطے ہیں، تیسرا واسطہ جا کر کے ان کی رپورٹیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یوں فرمایا تھا اور فلاں جگہ گئے تھے. یہ ہے حقیقت اس بائبل کی. لیکن وہ آسمان سے اتری بھی جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھی آج اس کا کہیں وجود نہیں ہے. انجیل جس کو یہ لوگ گاسپل کہتے ہیں. اسی طرح تورات کے کچھ احکام باقی رہ گئے ہیں تھوڑے بہت، ورنہ سب میں قطر بیوت انہوں نے کر ڈالی اور تاریخ کو تو بالکل ہی مسخ کر دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کم سے کم ساری قوموں میں ایک تصور یہ ہے کہ اس کو ہندی میں کہیے مہان شخصیت ہے، عظیم، مقدس. لیکن جو احوال انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو کہاں تقدس اور کہاں وہ باتیں جو انہوں نے بعض انبیاء کے تعلق سے کہی. سمجھ میں آیا؟ اب بھلا بتائیے، کل ہی میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد جو ہے اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہا ہو تو تمہاں کیا کہو گے اس آدمی کے بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، یہاں تک کہ مذہب بھی نہ جانتا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے گا، توبہ توبہ یہ کیسی بات ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی انسان اس کو سننا گوارا نہیں کرے گا، چاہے گا کرنا. لیکن ان کے یہاں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن کو نبی مانتے ہیں ان نبی کے یہ عزت افزائیاں ہیں ان کے یہاں. لوط علیہ السلام کسی موقع پر پڑاؤ تھا اور یہ تھا وہ تھا، اور ان کی دو بیٹیوں میں ان کو شراب پلائی اور وہ شراب میں مست ہو گئے، اور ایک بیٹی نے جو ہے ان سے منہ کالا کیا. دوسری رات میں جو ہے دوسری بیٹی نے کہا کل تو نے کیا تھا آج میں کروں گی. بھلا بتائیے ایک فاسق اور فاجر آدمی بھی یہ حرکت نہ کرے، اور ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک نبی نے کی. تاریخ مست کر ڈالی انہوں نے. تو حاصل اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ان کے عیسائیوں کے یہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر لٹکایا گیا ان کے اور ان کو سولی دے دی گئی، اس وقت ایک طرف تو عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ خدا 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 مجھے بچا، کہاں میں مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا. ایک طرف تو حضرت عیسیٰ چیخ رہے پکار رہے، اور دوسری طرف وہ جو تھے حواری تھے سارے بھاگ گئے چھوڑ کر کے، خطرے میں دیکھ کر کے عیسیٰ کو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ ہے ان کی تاریخ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کیسا بھرم رکھا ہے دینداروں کا اور پیغمبروں کا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. اس وقت کا ذکر کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے کہا
میری اللہ کے دین کے معاملے میں کون ہے میرا مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو کچھ لوگ ان میں سے ایمان لائے اور کچھ جو ہیں انہوں نے، ایک جماعت نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی اور وہ کافرین پر غالب رہے. یہ ہے قرآن کی رپورٹ. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کے ہاں اول تو کچھ رہا نہیں، لیکن جو کچھ بھی تھا، تورات ہو یا انجیل ہو، ان کے پڑھنے والے کتنے تھے؟ آج بھی جو کیسی جیسی بھی ہے تورات، کتنے ہیں حافظ؟ ان کے یہاں جا کے پوچھ تورات ہے کتنی سی، اصل تورات ہے کتنی سی، لیکن جا کے پوچھ لو تمہارے یہاں کتنے حافظ ہیں تورات کے. یہودیوں سے پوچھو اور ان سے پوچھو جا کر. علماء ہی نے گن کے بتایا کہ جو ہم کو جہاں تک رپورٹ ملی ہے 4 تھے حافظ تورات کے، جن میں سے 2 تو پیغمبری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا یوشع ابن نون. تو 2 تو پیغمبر ہو گئے، 2 امتیوں میں سے کوئی تھے. 4 تھے حافظ تورات کے. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور بناؤ، اللہ عالم. یہ تھے پڑھنے والے. قرآن کی شان کیا ہے؟ قرآن کو اللہ نے اتارا اور اس طرح اتارا کہ سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا. اوراق میں بھی محفوظ کر دیا اور سینوں بھی میں محفوظ کر دیا. تو نہ اوراق پر ڈیپینڈ کرتا ہے قرآن ان ورقوں پر، اور نہ سینے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سینے اور ورقوں میں جو کچھ قرآن ہے دونوں ایک ہے. اگر ایک کو مٹا دیے دوسرا موجود ہے، اگر ایک میں غلطی ہو رہی دوسرے سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں. اللہ نے اس طرح اس قرآن کو، اور آپ ذرا تصور کیجئے کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. چھوڑ دیجئے سال کے اور دنوں میں، ذرا رمضان آنے دیجئے. سمجھ میں آیا؟ خود الحمدللہ شکاگو ہی میں 45 جگہ جو ہے تراویح ہو رہی اور قرآن پڑھا جا رہا ہوگا. دنیا میں رمضان کے اندر ملینس آف مسجدوں میں جو ہے قرآن پڑھتے ہوں گے تو تراویح کے اندر ہے، اور دن میں کتنا پڑھ رہے ہوں گے؟ تو یہ ہے قرآن کے پڑھ. اس لیے اس کتاب کا نام ہی قرآن ہوا اور کسی اور کا نام قرآن نہ ہوا. تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. تو انہوں نے اس اعتبار سے کہا جا کر کہ بڑی پڑھے جانے والی کتاب جو ہے اور بڑی عجیب، وہ ہم نے سنی. عجیب ہے اپنے الفاظ اور معنی کے لحاظ سے، کہ اس کلام میں جو خوبی اور شیرینی اور اثر انگیزی جو ہے وہ کسی انسان کے کلام میں ہو نہیں سکتی. ہم نے ایسا قرآن ہم نے سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے راہ حق، سو اس واسطے ہم ایمان لے آئے. معلوم ہوا کہ طلبگار حق تھے، تو طالب حق ہیں، حق کو پایا، قبول کر لیا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے. معلوم ہوتا مشرک تھے، شرک کرتے تھے. تو مختلف مذاہب رہے ہیں جنات میں بھی، مشرک بھی رہے ہیں، کافر بھی رہے ہیں، نصرانی بھی رہے ہیں، یہودی بھی رہے ہیں. چنانچہ ایک اور جو جنات کا واقعہ ہے، سورہ ابھی نکالتا ہوں، صفحہ بتاتا ہوں. یہ صفحہ ہے 1375، یہ گزر چکا ہے واقعہ. 1375 سورہ الاحقاف، آیت نمبر 30 اور 29 اور 30 میں وہ واقعہ آ رہا ہے. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو ان کو پھیرا، یعنی بھیجا اور متوجہ کیا، جنہوں نے قرآن کو سنا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور جب وہ آپ کے پاس آئے، یعنی انہوں نے پایا آپ کو، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. آپس میں بولتے آ رہے ہوں گے، انہوں نے خاموش جاؤ، قرآن کو سننا ہے. قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، جب قرآن کا پڑھنا ختم ہوا یہ لوگ چلے گئے اپنی قوم کی طرف ان کو ڈرانے کے واسطے. یعنی ڈرانے کا مطلب یہی ہے کہ دین بتانے کے لیے اور ان کے برے عقیدے سے ان کو روکنے کے واسطے. وہاں جا کر کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو اتری ہے موسیٰ کے بعد اور جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتاب کی.
تو موسیٰ کا تذکرہ کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اور ان کی شریعت کو جانتے ہوں گے، حالانکہ اس کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہنا چاہیے تھا عیسیٰ کے بعد، لیکن موسیٰ کے بعد کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ یہودیت پر تھے، تو موسیٰ کے بعد یہ ایک کتاب آئی ہے، تو اس واسطے ہم نے جو ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہودیت، نصرانیت، شرک، بت پرستی اور اسلام، یہ ساری چیزیں جس طرح انسانوں میں ہیں اسی طرح جنات میں رہی ہیں۔ تو اب ان میں مومن جو ہیں وہ مومن ہوئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز جو ہے اب شرک نہ کریں گے، شریک نہ بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اس بات کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے رب کے بڑائی بہت اونچی ہے، بہت درجہ اونچا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس غلطی میں مبتلا تھے، اللہ کو اللہ مانتے ہوئے بھی کچھ کو اس کے ساتھ ہم شریک بنائے ہوئے تھے کہ بھائی کچھ اختیار ان کے پاس بھی ہے، ان کو راضی کر لو ان کاموں کے واسطے۔ اب ہم نے اس نقطے کو پا لیا، کہاں اللہ کی ذات اور کہاں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا، کوئی اس کے قریب کیا، یعنی مطلب اس کے ایکول ہونے کا کیا مطلب، اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے اس کو ہم شریک بنا سکیں، اس کی ذات بہت اونچی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو اپنا بیوی بنا رکھا ہے اور نہ کسی کو اولاد بنایا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو یوں کہیے کہ ان میں کچھ لوگ بہرحال رلے ملے عیسائی بھی ہوں گے، یا یہودیوں کا وہ فرقہ بھی ہوگا کہ جو ابنیت کا قائل ہے، یعنی جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود سب نہ ہوں، چاہے کوئی ایک ان میں کی قوم ہو، کوئی ایک جماعت ہو، انہوں نے کہا کہ عزیر جو ہیں علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہود کے ایک جماعت جو ہے وہ حضرت عزیر کے اللہ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتی ہے، اور اسی طرح سے نصارہ میں جو ہے وہ پوری ایک جماعت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رکھتی ہے۔ ان کے یہاں بہت سی جماعتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں رلے ملے ہوں، تو انہوں نے صاف کہا کہ نہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور نہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد اور کوئی بیوی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات ان سب سے بہت اونچی ہے، اس طرح کون بنے گا کون بن سکتی ہے اس کی بیوی اور کون بن سکتا ہے اس کا بیٹا، اس لیے کہ وہ پھر ایکول ہوں گے، سمجھ میں آیا، اسی کے جنس سے ہوں گے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے جنس میں کوئی اس کے شریک نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمارے بے وقوف اللہ کے تعلق سے بڑی غلط باتیں کہتے آئے۔ کیا اللہ کے تعلق سے غلط باتیں کہنا؟ وہ یہی کہ بھلا بتائیے، اللہ کی ذات تو بہت اونچی ہے، ہم کہاں اللہ تک براہ راست پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کچھ چھوٹے لوگوں کو جو ہم سے بڑے ہیں، شخصیتیں ہیں، ہم ان سے قریب ہوں، پھر وہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اللہ کے تعلق سے عجیب باتیں کہیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو پتھر کے جگر کے اندر جو کیڑا ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے اور اس کی فریاد بھی سنتا ہے اور اس کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے دوسرے بادشاہوں پر دنیا کے قیاس کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ دنیا میں بادشاہوں کا نظام چل نہیں سکتا جب تک ان کے ساتھ منسٹرز نہ ہو، سیکریٹری نہ ہو، مختلف ڈپارٹمنٹ نہ ہو، ان کے ہیڈ نہ ہو، بادشاہ سلامت طرح کام نہیں کر سکتے۔ اللہ میں کہ بادشاہ بھی ایسی ہے، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان ظالموں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اللہ سے کچھ لینا ہے تو پہلے دوسروں کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، یہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ میں تنہا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان ظالموں نے یہ سمجھا، فرمایا کہ حالانکہ اللہ کی شان کیا ہے، والارض جميعا قبضته، قبضہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں مٹھی کو، اسی واسطے آپ تو ہمارے قبضے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جس طرح سے کوئی چیز ہم دبا لیتے ہیں اس طرح سے وہ ہمارے کنٹرول میں، قبضہ اسی بات سے کہتے ہیں عربی میں اس کو، میں نے کہا مٹھی کو۔ تو پوری زمینیں جو ہیں سب کی سب یہ اللہ کے ہاتھ میں بند ہیں، یعنی کنٹرول میں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تب اس صورت میں یہ بات کہ اللہ تنہا نظام نہیں چلا سکتے، لہذا اس کو بھی پوچھو، اس کو بھی پوچھو، اور اس سے بھی پوچھو، اور اس سے بھی پوچھو، اللہ کی انہوں نے قدر نہ سمجھی۔ تو یہ ہاں اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں جنات کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا،
ہم میں کچھ بے وقوف جو ہیں وہ اللہ کے تعلق سے بڑی بے سروپا باتیں کہتے رہے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ بھی ہم نے گمان خیال کیا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے پر کبھی جھوٹ نہ بولیں گے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کے تعلق سے بھی جھوٹ بول جائیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی کتنا بھی بڑا جھوٹا ہو اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا، جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. مگر اس قرآن کو سننے کے بعد یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ظالموں نے اللہ کے تعلق سے بھی جھوٹ بول دیا اور ہمیں جو ہے شرک میں مبتلا کر دیا یہ جھوٹ بول کر کے. یہ ان کا کہنا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور اس کا بھی ہم کو پتہ لگ گیا کہ انسانوں میں کے کچھ لوگ جو تھے وہ جنات کے لوگوں سے پناہ چاہتے تھے، ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے. سو انہوں نے ان کے کبر اور غرور کو بہت ہی بڑھا دیا، یعنی ہمارے جنات کے.